الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو جگہ جگہ عبد سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، کسی جگہ یہ کہا ہے اے لوگو اپنے اللہ کی بندگی کرو، کہیں کہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ میں اور آپ عبد ہیں۔ عبد کا لفظی معنی ہوتا ہے غلام ہونا۔ اللہ نے میری اور آپ کی جو فطرت رکھی ہے وہ عبدیت والی رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا بھی مٹی سے کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ مرنے کے بعد ہم سب کو مٹی ہی میں جانا ہے، اور اللہ جل جلالہ دوبارہ ہم سب کو مٹی ہی سے پیدا کرے گا۔ ہماری فطرت جو ہے وہ بھائی کیا ہے؟ مٹی والی۔ جب میں اور آپ عبد ہیں، ہماری فطرت مٹی والی ہے، اس سے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ہم سب پر اسی وقت ہوگی جب تک ہم عبد رہیں گے، بندے رہیں گے۔ ہمارے اندر عبدیت کی صفت یعنی عاجزی اور انکساری رہے گی،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمتیں بھی اتریں گی، برکتیں بھی اتریں گی، اللہ کی طرف سے نوازشیں بھی ہوں گی۔ جب ہم عبدیت سے باہر جائیں گے، اپنی عاجزانہ فطرت سے بغاوت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں، سارے فضل اللہ تعالیٰ ہم سے روک لیں گے۔ آپ مٹی پر تھوڑا سا غور کیجئے، ہماری اصل مٹی ہے، اللہ نے آدم کو پیدا مٹی سے کیا ہے، ہماری ساری ضروریات وابستہ ہے کس سے؟ مٹی سے۔ ہم خاکی الفطرت ہیں، بھائی ہم کیا ہیں؟ خاکی الفطرت ہیں۔ مرنے کے بعد بھی مٹی میں جانا ہے، اور قیامت والے دن کہاں سے اٹھنا ہے؟ مٹی میں ایک کمال ہے، مٹی نیچے رہے، بیٹھی رہے، اس میں کمال ہی کمال ہے۔ اگر مٹی نیچے سے اوپر اٹھ جائے، جیسے آندھی میں ہوتا ہے، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے شہر میں سڑکیں بن رہی ہے، گرد و غبار ہے، اور آج کل بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہمارے پورے خطہ جو ہے وہ آلودگی کی زد میں ہے۔ یہ آلودگی کیا ہے بھائی؟ مٹی ہے نا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اس مٹی کا اوپر اٹھنا، جو صورتحال اب ہے، اللہ اس میں 20-25% اللہ نہ کرے اگر اضافہ ہو جائے، تو نظام زندگی کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، بیماریاں بڑھ جائیں گی، نظر آنا بند ہو جائے گا، سانس کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، دمہ کی شکایت ہو جائے گی۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ مٹی اٹھ گئی ہے۔ اگر مٹی اپنی فطرت سے باہر نکل کر آگ کے مزاج پر آ جائے، اوپر اٹھنے کی فطرت پر آ جائے، تو زمین پر بھائی طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا، اللہ کرے ہم سب دعا بھی کریں، اللہ کرے ایک بارش ہو جائے، بارش ہوتے ہی مٹی بیٹھ جائے گی، آپ دیکھیں گے فضا صاف ہو جائے گی، فصلیں یوں اٹھیں گی۔ مٹی جب تک بیٹھی رہے، کمالات ہی کمالات ہیں، مٹی جب اوپر اٹھ جائے، بربادی ہی بربادی ہے۔ یہی مزاج اللہ نے، چونکہ ہم خاکی الفطرت ہیں، بندہ جب تک عاجزی میں رہتا ہے، انکساری میں رہتا ہے، کمالات ہی کمالات۔ اس پر اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے اسی بندے پر نبوت کی برکتیں، آسمانی کتابوں کی برکتیں، اللہ تعالیٰ اس عاجزی والے انسان پر اپنے انعامات کی بارش کرتے رہتے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جائے، اپنی فطرت سے الٹ کرے، اور یہ فرعونی دعوے پر آئے، بھائی پھر اللہ اٹھا اٹھا کے اس کو دریا نیل میں بھی مارتے، اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کے اس کو زمین پر بھی پٹختے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ فرقان میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات، بھائی ذرا ایک نقطے پر غور کرنا، وہاں لمبی لسٹ ہے ایمان والوں کی۔ عباد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن مفرد ہے، عباد الرحمن اسی عبد کی کیا ہے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ ویسے بعض دفعہ میرا جی چاہتا ہے ہم قرآن کھول کے ان آیات کو سمجھیں۔ آپ ذرا تھوڑی سی میری طرف توجہ کیجیے۔ پہلی جب صفات بیان کرنے لگا قرآن، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ، چلتے چلتے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، اور چلتے چلتے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا۔ ساری صفات جب بیان کی، پہلی صفت عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ علماء نے کہا
مفسرین نے غور کیا کہ بظاہر بڑی بڑی صفات ہیں جن سے اللہ کو آغاز کرنا چاہیے. بھائی یہاں اور بڑی بڑی اونچی صفات ہیں جن سے اللہ کو کیا کرنا چاہیے. مثلا قرآن نے فرمایا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں. بظاہر یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ کو آغاز یہاں سے کرنا چاہیے کہ میرے بندے وہ ہیں جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے. آغاز یہاں سے نہیں کیا، آغاز کیا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. اے میرے اللہ، آگے بڑی بڑی صفات رہی ہیں، آپ نے ان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. عباد الرحمن زمین پر عاجزی سے چلنے کی صفت کا تذکرہ پہلے کیا ہے. مفسرین نے فرمایا اس لیے کیا ہے جس میں یہ پہلے عاجزی کی صفت آ گئی اس میں آگے والی 10-11 بھی آ جائیں گی. جس میں یہ پہلی صفت نہ آئی اس میں آگے والی صفات بھی. متکبر بندہ رات کو کھڑا ہو جائے گا؟ ظالم، قاتل، توبہ نہ کرنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر کس طرح چلتے ہیں؟ عاجزی سے. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 3 باتیں ایسی ہیں بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان 3 باتوں سے کوئی چیز کم ہو رہی ہے. ہمارے آقا نے صحیح مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لوگوں یہ 3 کام کرنے والے کبھی خسارے میں جاتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہی نوازتا ہے. حضور نے فرمایا نمبر 1، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کے ساتھ آگے الفاظ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے صدقہ کرے. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا مال کم ہونے نہیں دیتے. دوسری بات ارشاد فرمائی جو مسلمان درگزر سے معافی سے کام لے. کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ کہتا چلو یار دفع کرو، درگزر کرو. جو مسلمان درگزر کرے، معافی سے کام لے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کی عزت میں اضافہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں. اور تیسری بات فرمائی وہ شخص جو شخص عاجزی اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو نہ بڑھائے. یہ ہمارا فطری جذبہ ہے کہ لوگ ہمیں عزت دیں. کیوں بھائی یہ فطرت ہے کہ نہیں؟ اور یہ غلط نہیں ہے. یہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے آپ مجھ سے عزت چاہتے ہیں، میں آپ سے عزت چاہتا ہوں. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ اللہ کے لیے جس دل میں عاجزی آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو معزز بنا کر چھوڑتے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے؟ اب عاجزی کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے. عاجزی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں اسلام کی، اسلام ہمیں وہاں سمجھانا کچھ اور چاہتا ہے، ہم ان کو سمجھیں کچھ اور رہے. عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کی 3 تعریفیں کی گئی ہیں اور تینوں ہی اعلیٰ ہیں. نمبر 1، عاجزی کی سب سے اعلیٰ تعریف یہ کی گئی ہے، عاجزی کہتے ہیں حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. عاجزی کی ایک تعریف بھائی کیا ہے؟ حق کے سامنے، سچائی کے سامنے اپنے آپ کو. جہاں آپ کو پتا چلے کہ یہاں سچ اور حق یہ ہے آپ کہہ دیں بھائی بس میری رائے ختم. جہاں حق کا حق ہونا آپ پر واضح ہو جائے، آپ کی انا، میرا اور آپ کا غرور کبھی بھی اس حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ نہ بنے.
یہ بھی حق کی بہت بہترین، یہ بھی عاجزی کی بہت اعلیٰ ترین تعریف ہے۔ عاجزی کہا جاتا ہے حق کو کیا کر لینا؟ فوراً قبول کر لینا۔ نمبر 2، بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے، وہ بھی صحیح ہے، عاجزی کہتے ہیں جہاں بھی غلطی لگے فوراً اس غلطی کو تسلیم کر لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، تسلیم کر لیا۔ خاکی تھے، اپنی فطرت کو پا گئے، اپنی فطرت کو پا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر کر رہے، حضرت خضر نے شرط لگائی میری بات پر اعتراض نہیں کرنا، کر بیٹھے۔ حضرت خضر نے کہا میرا آپ کا معاہدہ ہے، فوراً کہا میں بھول گیا، فوراً کیا کہا؟ میں بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں غلطی لگ گئی، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول 2 رکعتیں پڑھا دی ہے 4 کی جگہ، حضور نے فرمایا انا نسیت، میں بھول گیا۔ حضور نے فی الفور کیا فرمایا؟ میں بھول گیا۔ تو عاجزی کی پہلی تعریف یہ کی گئی ہے کہ عاجزی کہا جاتا ہے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے عاجزی کہتے ہیں غلطی کو تسلیم کر لینا، اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ لیکن تیسری تعریف ایسی جامع ہے جو ان دونوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ عاجزی کہا جاتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھنا۔ بھائی کیا اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ سمجھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کم تر کہنا نہیں۔ ہم کہتے ہیں، میں جب تقریر آپ کے سامنے کروں گا تو میں کہوں گا بندہ گناہگار۔ ہم سب اپنے آپ کو عاجزی کرنے والا کہتے ہیں۔ عاجزی اپنے آپ کو چھوٹا کہنا نہیں ہے، عاجزی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ سمجھنا دل کی کیفیت ہے۔ سمجھنا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بندہ، عاجز، گنہگار، فقیر، احقر، لا شیء۔ کوئی دوسرا کہہ دے گا تیری ایسی تیسی، تو کون ہوتا ہے؟ مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ ہم صرف اپنے نام کے ساتھ بندہ لکھتے ہیں، لکھنے سے عاجز نہیں ہوتا، دل کی کیفیت سے ہوتا۔ عاجزی کہا جاتا ہے اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ سب سے کم تر سمجھنا۔ ہمارے پاکستان کی 2 بہت بڑی شخصیتیں، مولانا خیر محمد صاحب جلندھری، ان کا ملتان میں بہت بڑا ادارہ ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ جن کا لاہور جامعہ شرفیہ ہے۔ یہ دونوں حضرت تھانوی سے بیعت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی کی مجلس میں دل پر کیفیت آئی۔ مولانا خیر صاحب جلندھری نے مفتی محمد حسن صاحب سے کہا کہ یار میرے دل میں ایک کیفیت آتی ہے، میں جس وقت حضرت تھانوی کے مجلس واعظ میں یوں بیٹھتا ہوں نا آ کر، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کمتر میں ہوں۔ میرے اندر کیا کیفیت آتی ہے؟ سب سے زیادہ کمتر۔ اور بھائی آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں۔ اگر بیان ہو رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں دوسروں کی طرف توجہ جاتی ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے۔ ہم پوری تقریر میں اپنے من کی طرف، اپنی ذات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا خیر محمد صاحب نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب سے کہا میری یہ کیفیت ہے، میں جب حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے پوری مجلس میں سب سے زیادہ کم تر میں ہوں۔ مفتی محمد حسن صاحب کہنے لگے یار میری کیفیت بھی یہی ہے، میں جب یہاں اپنے شیخ کے واعظ میں آ کر بیٹھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے سب سے زیادہ کم تر میں ہوں۔ تنہائی میں دونوں حضرت تھانوی کے پاس گئے اور حضرت تھانوی سے کہا حضرت جب ہم آپ کے واعظ میں بیٹھتے ہیں نا، ہمارے دل میں یہ کیفیت آتی ہے
یہ سوچ کر حضرت تھانوی نے ٹھنڈا سانس لیا، سانس لے کے کہا میں آپ کے سامنے سچ بولتا ہوں، جس وقت سارے لوگ میرے سامنے آ کر دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، مجھے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سب میں سب سے زیادہ کمتر میں۔ اور پھر فرمایا میں تم دونوں کے سامنے قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ ہر مسلمان فی الحال مجھ سے بہتر ہے، اور کافر میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر خوبیوں میں مجھ سے آگے نکل جائے۔ یہ ہے کمال عبدیت۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کمال عبدیت۔ اور بھائی پھر ان لوگوں کے وعظوں میں اثر کیوں نہ ہو؟ آج ہماری تقریروں میں کیوں اثر نہیں؟ میں خود اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ آج ہمارے بیانوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اور بھائی میں منبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، جب میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ سارے ہی ان پڑھ جاہل ہیں اور مجھ سے بہتر کوئی ہے نہیں، تو واعظ میں اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں۔ ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمالات لغت نے کوئی لفظ جنا ہی نہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو چند جملوں میں کیا، جنہوں نے حضور کی سیرت پر 5 جلدیں لکھ ماری، وہ آخر میں لکھ گئے کہ سیرت لکھتے لکھتے 30 سال لگا دیے، 5 جلدیں لکھ ماری ہیں۔ اب بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آگے دریا ہے، ہم کنارے پر کھڑے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا مجسمہ، مجموعہ، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند نہیں کہ چلنے میں کوئی مجھ سے آگے چلے، یہ پسند نہیں کہ لوگ میرے آنے پر کھڑے ہوں، مجلس میں اونچی جگہ بیٹھنا پسند نہیں۔ صحابہ اکرام بیٹھے، اللہ کے نبی عام لوگوں میں بیٹھتے، باہر سے کوئی مہمان آتا وہ بڑی دیر دیکھتا رہتا کہ یار ان میں سے اللہ کے رسول کون سے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے لیے ایک چوکی اونچی بنا دے، آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا اللہ کے رسول کون ہے۔ شروع میں انکار کیا، صحابہ اکرام کے اصرار پر اس مجبوری کی وجہ سے قبول کر لیا کہ آنے والوں کو دقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی چلنے میں، بیٹھنے میں عام مسلمانوں کی طرح رہنا، کوئی امتیازی لباس نہیں، کوئی خاص ٹوپی نہیں، کوئی خاص انداز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اللہ نے ایسی عاجزی انکساری دی کہ دونوں جہانوں کے امام، بادشاہ، بلکہ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی تو کوئی اوقات نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن عاجزی انکساری۔ حضرت انس فرماتے ہم جب خندق کھود رہے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مزدوروں کی طرح مٹی اپنے سر پر اٹھا اٹھا کے پرے پھینک رہے ہیں، اور میں نے اللہ کے نبی کو یوں دیکھا کہ مٹی سے آپ کا چہرہ انور، آپ کا سینہ اور آپ کی کمر بالکل مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، آپ مزدوروں کی طرح مٹی اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ اور لفظوں میں کوئی ایک لفظ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ، میں وہ جو مشہور حدیث ہے نا بھائی، اس کو پڑھ کے بتا نہیں سکتا ہوں کہ دل پر کیا کیفیت آتی۔ بھائی ہمارے آقا تمام نبیوں سے افضل ہیں یا نہیں؟ کوئی شک ہے؟ اگر دوسرے نبی کل قیامت والے دن اس پر ناراض ہوں گے کہ خوش ہوں گے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں افضل ہے؟ خوش ہوں گے؟ معراج میں نماز پڑھائی کہ نہیں سب کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں افضل، قیامت والے دن ساری انسانیت کے امام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان کیا فرمایا انا سید الولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ بھائی کس میں کوئی غلط بات ہے؟ 100% سچ، لیکن آگے کی اضافہ کر دیا، فرمایا انا سید الولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن ساری انسانیت کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بھائیوں اللہ کے نبی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جو عبدیت ہے، یہ جو عاجزی ہے، میں آپ یوں سمجھ لیجئے اگر رن وے بنا ہوا ہو، ایئرپورٹ بنا ہوا ہو اور بہت اعلیٰ رن وے ہو، بھائی دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ بڑا سے بڑا جہاز اتر جائے گا کہ نہیں؟ عاجزی وہ صفت ہے جس دل میں عاجزی ہوتی ہے، باقی سارے کمالات اس دل میں آتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صحابہ اکرام یہ فرما رہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عاجزی انکساری کرتے دیکھا کہ کسی کو ہم نے ایسی عاجزی کرتے۔ وہ صحابہ اکرام سیدنا صدیق اکبر بار بار سن چکے کہ ابو بکر جنتی ہیں، بار بار سن چکے کہ جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے گزرے، اور بار بار سن چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا۔ علماء نے کہا یار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے وہ اللہ کی نوازشوں کو اگر سمیٹنا ہے، اللہ کے فضل کو اگر سمیٹنا ہے، اللہ کا فضل عاجز پر ہوتا ہے، اللہ کا فضل متکبر پر نہیں ہوتا۔ بظاہر شیطان سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالی نے جب شیطان نے یہ کیا کہا انا خیر منہ، شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں اس سے، بس یہ جملہ اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ ادھر سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور یہ انسانوں کو سکھا دیا جب تم یہ کہو گے انا خیر منہم، میں ان میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، سمجھ لیجئے یہ بنجر ہے، یہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ میری اور آپ کی بے وقوفی ہے، ہم یہ سمجھے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لا رہے، ایک شخص حضرت علی کو جانتے نہیں تھے، اس نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، داماد رسول ہے، حضور کے پروردہ، اپنے زمانہ خلافت میں تشریف لا رہے۔ ایک بندے نے پوچھ لیا، وہ جانتا نہیں تھا، اس نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ جواب میں یوں بھی کہہ سکتے تھے میں خلیفہ ہوں، یوں بھی کہہ سکتے تھے مجھے نہیں جانتا، یوں بھی کہہ سکتے تھے میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی۔ اولیاء اللہ دنیا سے گئے، صدیاں گزر گئی، آج کو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لیتا ہے تو بھائی دل میں عظمت کی بہار آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں، وہ لذت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ عاجزی کے پیکر تھے۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان عاجزی کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی عزت میں کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی جہالت ہے کہ بندہ انا پرستی کے بت میں، انا پرستی کا بت بن جائے،
یہ حقیقت ہے کہ یہ اپنے ساتھ بھی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ہوتا کیا ہے، متکبر جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے جی ہی میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اور تاریخ میں ایسے دسیوں واقعات ہیں بھائی، بڑے بڑے اللہ نے علم سے نوازا، لیکن ساتھ علم کے غرور آ گیا، نہ ان کا فیض چلا، اللہ نے ان کے تذکرے مٹا دیے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ عبدالوہاب شعرانی جیسے بڑے بڑے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے علم بھی بڑھا دیا اور ساتھ غرور بھی ہے، ان پر پہلی لعنت یہ آئی۔ اب مجھے پتہ نہیں یہ واقعہ سنانا چاہیے کہ نہیں سنانا چاہیے، ڈکے چھپے طالب علم بھی تھوڑے بہت پڑھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنا بھی کو 30-35 سال شعور کا مشاہدہ ہے، جہاں جہاں علم کے ساتھ غرور آیا وہ غرور علم کو مٹا گیا، اور جہاں علم کے ساتھ عاجزی آئی اس نے علم کو 4 چاند لگا دی۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے تھے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو بھائی کیا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بھائی تمہارا بچپنا ہے، بچپنے میں پڑھ لو، بچپن میں پڑھا ہوا، بچپن کی تعلیم، بچپن کی تربیت، بچپن کا یاد کیا ہوا علم اس طرح ہے جس طرح پتھر پر لکیر۔ بھائی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہی رک گئے، اس استاد کو کہا آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بچپن میں جو علم حاصل کر لیا جاتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں بچہ جو ہوتا ہے اس کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے۔ اس پر غور کیجئے، بچہ جو ہوتا ہے اس کے مزاج میں کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ بڑا ہو کر بندہ عقل میں بڑھ جاتا ہے، ہر چیز میں بڑھ جاتا ہے، لیکن انسان کا غرور ہی مان نہیں۔ بڑے ہو کے یاد کرنا چاہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ تو حضرت احنف بن قیس نے استاد سے کہا آپ اپنے بچوں کو صحیح بات کہہ رہے ہو کہ بچپن کا علم یاد کیا ہوا اس طرح ہے جس طرح پتھر پر لکیر، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچے میں عاجزی ہوتی ہے، اور جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں اللہ علم لے آتے ہیں، جہاں غرور ہوتا ہے وہاں جو موجود علم ہوتا ہے اللہ اس کو بھی رخصت کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ رخصت کر دیتے۔ اس لیے جہاں تکبر غرور آ جائے وہاں علم کی برکتیں نہیں ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں، وگرنہ میں تاریخ کے کچھ ایسے مصنفین کا تذکرہ کرتا کہ ان کے قلم میں غرور کس کا تھا، اور وہ کس پائے کے قلم تھے، اور وہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا تھا، لیکن آج یہ تو ملتا ہے کہ ان کی 200 تصانیف ہیں، ان میں سے ایک کا بھی وجود باقی نہیں رہا، ان میں سے ایک کا بھی وجود باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس بات پر بہت زیادہ غیور ہے اور اللہ تعالیٰ جس صفت پر بہت جلدی نوازتے ہیں ان میں سے ایک بھائی عاجزی اور انکساری۔ میں نے اپنے ساتھیوں میں دیکھا، اس کا میں تذکرہ کر دوں کوئی حرج والی بات نہیں، ہمارے ساتھیوں میں میرے زمانہ طالب علمی میں نے اپنے ایک ساتھی ایسے دیکھے ہیں ان سے زیادہ عاجزی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اتنی عاجزی تھی ان میں، اتنی مسکنت تھی، اور اتنی موٹی زبان تھی، سین اور ثا، یہ فرق 3 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ کیا؟ نورانی قاعدے پر ہی 8 مہینے لگ گئے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا، اتنی موٹی زبان، بعض دفعہ رو پڑتے۔ اور الحمدللہ آج قرآن کریم میں اللہ نے ان سے اتنی خدمت لے رہا ہے۔ میں نے جب ان کی کلاس دیکھی، ان کے شاگرد دیکھے، تو فوراً مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عاجزی انکساری اس میں تھی، اللہ نے اس کا رنگ چڑھا دیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کا رنگ چڑھا دیا۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھائی کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف
اس کا معنی ہی نہیں آتا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمہ اللہ مطالعہ کر رہے تھے ایک دن قرآن کریم کا، تو علماء کو جمع کر لیا، کہا بھائی یہ ہدایت کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کیا ہدی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے یار یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کے آغاز میں ہی الف لام میم ہے جس کا معنی کا نہیں پتا، یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے جو سمجھانے کے لیے آئی ہے لیکن آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے، اس کا معنی یہ اللہ نے کیوں کیا ایسا؟ یہ بظاہر آخر میں آنے چاہیے تھی، چونکہ یہ کتاب سمجھانے کے لیے ہے، آغاز وہاں سے کر رہے ہیں جو سمجھے. بھئی آپ کے سامنے جی دعوت ہو، کھانے پہ دسترخوان پہ ساری چیزیں رکھ دی، وہ ہے جو آپ کھا نہیں سکتے. آپ کہیں گے یار یہ کھانے کا دسترخوان کیسا ہے؟ آغاز اس چیز سے کر رہے ہو جس کو کھا ہی. کہا ہے علماء کی جماعت یہ کتاب آئی ہے سمجھانے کے لیے، اس کا تو پہلی آیت ہی نہیں سمجھ سکتے اللہ نے یہ کیوں کیا. اب سب علماء خاموش. ایک نے عرض کیا حضرت اللہ آپ کے دماغ میں کیا ڈال رہے ہیں وہ بتا دیجیے. کہنے لگا جی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والی کتاب کا آغاز ان لفظوں سے جن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کیا ہے کہ قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑا عالم و فاضل اور علامہ اور ادیب اور شاعر اور خطیب اور مصنف اور مقرر جب سورہ بقرہ کھولے گا اور وہ پہلے لفظ پر جب تک یہ نہیں کہے گا اے اللہ میں تو اتنا جاہل اور عاجز ہوں، میں تو الف لام میم کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، جب تک قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنے نقص علم کا اعتراف نہیں کرو گے اس وقت تک قرآن کریم تمہیں علوم سے نہیں نوازے گا. اور یہی معاملہ اللہ کا ہے، یہی معاملہ اللہ کا ہے. جہاں عاجزی آ جائے اللہ وہاں بندہ کمال کو پہنچ جاتا ہے. جب بندے میں کیا آ جائے؟ عاجزی آ. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کراچی میں، ویسے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ہستانوی کے خلفاء میں سے تھے، انہوں نے بڑی عظیم کتاب لکھی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو جمع کیا، بڑی عجیب کتاب. اور وہ باتیں بھی بڑی، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی. ایک دن اپنے مریدے کو کہنے لگے دیکھو یہ چاول پک رہے ہیں، کتنا شور مچا رہے ہیں چاول. بھائی جب چاول پانی میں ابلتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب دم لگاتے ہیں شروع میں سو سو کی آواز آتی ہے، اس کے بعد آواز کہتے ہیں جب تک یہ بڑھ کے مارتے رہیں گے اس وقت تک کچے ہیں، کسی کام کے نہیں. اور جب ان کی بڑھ کے بند ہو جائیں گی چاول پک جائیں گے، کمال کو پہنچ جائیں گے. کس کو پہنچ جائیں گے؟ کمال کو پہنچ جائیں گے. کہنے لگے اس سے یہ سبق آیا کہ جب تک بندہ یہ کہتا رہے گا انا خیر، میں سب سے بہتر، میں سب سے اعلیٰ، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، سمجھ لیجئے یہ صرف ڈھول کی طرح شور مچا رہا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں. جتنا بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اتنا ہی پھل لگاتا ہے. اور بھائی آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں انا کے بت پال رکھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں کیا کر دے؟ چھوٹا کر دے. اس لیے بھائیو یہ بہت مشکل سے یہ خوبی آتی ہے. مجھے اور آپ کو تو نماز سکھائے گی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی کا طریقہ شاہ ولی اللہ نے بڑی نفیس بات لکھی ہے. فرمایا کہ نماز کا پورا طریقہ اور ترکیب بھی وہ ہے جو بندے کو عاجزی سکھاتی ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہو، رکوع کرتا ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا وہ یہ کہے کہ میں سب سے بہتر ہوں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں میں اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہوں. یہ جو مولانا روم حضرت شیخ سعدی یہ بہت اونچے دماغ کے حکیم ہوئے. چھوٹی چھوٹی جگہ سے ایسی بڑی بات نکالنا کہ جہاں تک بندے کی عقل نہیں جاتی.
میں نے اس کا کئی مرتبہ آپ کو حوالہ دیا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں نا ایک جگہ جھنڈے کا اور پردے کا، کس کا مکالمہ ہے، شکوہ ہے آپس میں، زبان حال میں کہہ لیجیے، وہ شکوہ ہے. کچھ باتیں دلیلیں جھنڈا دے رہا ہے، کچھ پردہ. جھنڈے نے عجیب بات کہی، سارا غصہ جھنڈے کو تھا. جھنڈے نے کہا یار پردے سے نہ تیری اوقات نہ تیری حیثیت، ملکوں کی نشانی میں ہوں، قوموں کی علامت میں ہوں. آج کل کے جدید زمانے میں ہر چیز کا مونوگرام میں ہوں. جنگوں میں میرا کھڑا رہنا فتح، میرا گر جانا شکست. جنگوں میں میرا ایک ایک قدم انسان جیسے اشرف المخلوقات خون دے کر بڑھاتے. خاص تقریبات میں مجھے لہرایا جاتا ہے، قلعوں پر میں لگتا ہوں. لیکن اس کے باوجود مجھے جہاں بھی رکھتے ہیں طوفان بھی میں برداشت کرتا ہوں، دھوپ بھی میں برداشت کرتا ہوں، سردی بھی میں برداشت کرتا ہوں، گرمی بھی میں برداشت کرتا ہوں. کیوں بھائی جھنڈا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور تو کرتا کچھ نہیں، تو رہتا ہے محلوں میں، شاہی درباروں میں، خلوت گاہوں میں، تنہائی کے کمروں میں، اعلیٰ سے اعلیٰ مجلسوں میں، اعلیٰ سے اعلیٰ میٹنگوں میں. کیوں بھائی پردہ رہتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کرتا تو کچھ ہے نہیں، بادشاہ کے پاس بھی پہنچتا ہے، وزیر کے پاس بھی پہنچتا ہے، ہر حسینہ کے پاس تو پہنچتا ہے، اور میں ساری قربانیاں دیتا ہوں. مجھے گرمی سردی اور طوفان کے حوالے کر رکھا ہے، یہ کو تک بنتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں پردے نے کہا جھنڈے سے تو ساری باتیں ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی سارا کچھ کرتا تو ہے لیکن تجھے ملتا کچھ نہیں. میں کرتا کچھ نہیں، سارا کچھ ملتا مجھے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو سب کچھ کر کے بھی غرور کا سر اونچا رکھتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. میں کرتا کچھ نہیں، عاجزی سے سر چوکھٹ پر رکھتا ہوں، سارا کچھ لے اڑتا ہوں. سارا کچھ کیا کرتا ہوں؟ لے اڑتا ہوں. تیرا غرور تجھے محروم کر دیتا، تیرا غرور تجھے کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا. اور بھائی یہ حقیقت ہے، زبان سے نکلنے والا غرور کا کلمہ انسان کو مروا دیتا ہے. اور عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے، جو مسلمان جتنی جلدی اللہ کی رحمت کو لینا چاہتا ہے وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، یہ کیفیت پیدا ہو. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح اطمینان سے، سکون سے، ایمان سے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی اپنی نعمتوں سے کس طرح نوازتے. کیفیت یہ پیدا ہو کہ یہاں جتنے لوگ ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، کہنے کو تو سارے ہی کہتے، بات کہنے کی نہیں ہے، بات کیفیت کی ہے کہ بندہ کسی مجلس میں بیٹھے اور اپنا یہ محاسبہ کرے کہ یار یہ سارے ہی لوگ مجھ سے افضل ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ قصوروار اور گناہگار میں ہوں. حقیقت یہ ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو بندوں کی لسٹ میں سب سے آخر میں سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس وقت اللہ کی نگاہ میں آپ سب سے اوپر ہیں. اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ او بھائی تکبر کا کلمہ عاجزی سے بھی کہا جائے اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ بھائی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا سفر ہے کہ نہیں؟ اور بھائی میں تو کانپ جاتا ہوں اس بات پر. موسیٰ کلیم اللہ ہے، صاحب تورات ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تقریر کے بعد کسی نے پوچھ لیا روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، تو حضرت موسیٰ کی زبان سے کیا نکل گیا؟ نہیں. حالانکہ دل میں کوئی غرور کی، چونکہ انبیاء سراپا معصوم ہوتے ہیں. انبیاء گناہوں سے بھائی 100% کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تو گناہ نہیں کرتے. میں قسم کھاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی تکبر کی کیفیت ہے. کہہ دیا سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ نے کہا چل ذرا سفر کر. بھائی سفر کروایا کہ نہیں؟ سفر کروایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا
کہ مجھے بڑائی کا کلمہ خالی دل سے بھی کہا جائے تو مجھے پسند نہیں ہے، اور ہم جو دن رات بڑھ کے مارتے ہیں اور دل تکبر کی گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو بھائیو اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دل کے اطمینان نہیں ہے، اسی وجہ سے کاروبار میں ناکامیاں ہیں، اسی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ ہم اپنے اندر عاجزی کی کیفیت پیدا کیجئے۔ میں جہاں سے چلا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں آنے دیتے۔ نمبر 1، جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا، اور جو معافی سے، درگزر سے، نظر انداز کرنے سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتی، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے، وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام دوسروں کے دلوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایمان والوں کی صفات کا جب تذکرہ کیا فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وہ اپنے تمام معاملات میں عاجزی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔